آسی کی دنیا کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے راز پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ راز ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بڑی نشانی، یعنی سرخ گھوڑوں والے لشکر کا آنا۔ پیارے ساتھیوں، ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے ظہور سے پہلے دنیا میں فتنوں کا ایک ایسا طوفان آئے گا کہ انسانیت چیخ اٹھے گی۔ ہر طرف ظلم، قتل و غارت، دھوکہ اور فریب عام ہوگا۔ انہی فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ سفیانی ہوگا، اور اسی دوران ایک ایسا لشکر میدان میں اترے گا جس کے گھوڑے سرخ ہوں گے۔ تو آئیے اس منظر کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں اور حالات سے باخبر رہیں۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ سفیانی ایک بے حد ظالم اور سنگدل حکمران ہوگا۔ وہ شام کے علاقے سے نکلے گا اور تیزی سے عراق، اردن، فلسطین، شام اور حجاز یعنی مکہ و مدینہ تک ظلم کی آگ پھیلائے گا۔ سفیانی کی شکل سرخی مائل ہوگی، اس کی آنکھوں میں سختی اور زبان پر انتقام کے الفاظ ہوں گے۔ وہ کہے گا، چاہے میں جہنم چلا جاؤں لیکن اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کا ظلم اس حد تک بڑھے گا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے گا اور اہل مدینہ پر شدید مظالم ڈھائے گا۔ لیکن جب وہ مکہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ ایک عظیم معجزہ دکھائیں گے۔ سفیانی کا لشکر جب مقام ابوا پر پہنچے گا تو اچانک زمین پھٹ جائے گی اور سارا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 51 میں بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا اور ظالموں کو کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب قریب ہے۔ اب بات کرتے ہیں سرخ گھوڑوں والے لشکر کی، جس کا ذکر امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت میں آتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جب شام میں دو بڑے گروہوں کے درمیان سخت جنگ ہوگی اور ایک زلزلہ آئے گا جس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے، اب مغرب سے ایک لشکر اٹھے گا۔ ان کے گھوڑے سرخ ہوں گے، ان کی دم اور کان چھوٹے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں جنگی جھنڈے ہوں گے۔ ان کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ تاریخ کبھی بھلا نہ سکے گی۔ ان کی آمد کے بعد دمشق کے قریب زمین پھٹنے کا ایک اور واقعہ ہوگا، اور وہاں سے ایک بدترین شخص جو ہند جگر خوار کی نسل سے ہوگا دمشق پر قبضہ کر لے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب سفیانی کا خروج ہوگا تو سمجھ لو کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دنیا میں سب سے بڑی تبدیلی لائے گا۔ جہاں ظلم کا راج ہوگا وہاں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا مقصد صرف ظالموں کا خاتمہ نہیں بلکہ دجال جیسے جھوٹے مسیحا کے فتنوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ دجال لوگوں کو جھوٹے معجزے دکھا کر گمراہ کرے گا، لیکن امام مہدی علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کی قومیں جو آخری دور میں زمین پر فساد برپا کریں گی، ان کا خاتمہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ سب باتیں کوئی قصہ یا کہانی نہیں بلکہ اہل بیت کی مستند احادیث پر مبنی ہیں۔ اگر ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ سرخ گھوڑوں والے لشکر کی نشانی صرف خواب یا دور کی بات نہیں رہی بلکہ کئی صورتوں میں حقیقت بن چکی ہے۔ خاص طور پر شام، عراق اور اردن کی صورتحال کو دیکھا جائے تو وہ تمام نشانیاں نظر آتی ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ آج شام میں مسلسل خانہ جنگی ہے، فرقہ وارانہ قتل و غارت عام ہے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں، ہزاروں بستیاں اجڑ چکی ہیں۔ حالیہ برسوں میں مشرق وسطیٰ میں زلزلے، آتش فشاں کے واقعات اور زمین دھنسنے کی خبریں سامنے آئی ہیں، جیسے 2023 کا ترکی اور شام کا زلزلہ۔ یہ سب اللہ کے ان وعدوں کی طرف اشارہ ہے
کہ زمین بھی ان بڑے فتنوں کی گواہی دے گی۔ دمشق پر قابض بدترین شخص کی روایت بھی آج کے حالات میں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ شام کی جنگ، بشار الاسد کا کردار اور شدت پسند گروہوں کا قبضہ اور ظلم بالکل ویسا ہی منظر پیش کرتا ہے جیسا احادیث میں بتایا گیا تھا۔ جب ہم ان تمام حقائق کو اکٹھا کرتے ہیں، جیسے خانہ جنگی، قتل و غارت، زمین کا دھنسنا اور سرخ لشکروں کا ظہور، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سرخ گھوڑوں والی بڑی نشانی حقیقت میں پوری ہو چکی ہے، یا کم از کم اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ وقت قریب ہے۔ ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان اور عمل کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سفیانی اور دجال جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔